تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے ماہ شعبان کی فضیلت و بدعات و خرافات۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ ہے، اور عربی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ جو گھڑی جو لگی ہوئی ہے اس میں عربی کیلنڈر کے اعتبار سے 14 تاریخ بتا رہا ہے، لیکن اصل میں آج 15 تاریخ ہے عربی کیلنڈر۔ عربی کیلنڈر کی جو آج تاریخ ہے وہ 15 تاریخ ہے، 15 شعبان ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں آپ لوگ سنے بھی ہیں اور جانتے بھی ہوں گے کہ 15 شعبان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان کس کس طریقے سے بدعات و خرافات کر رہے ہیں، یا 15 شعبان کو لوگ مقدس دن سمجھتے ہیں، 15 شعبان کی رات کو مقدس رات لوگ سمجھتے ہیں، اور 15 شعبان کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دن عبادت کر لیں گے، بقیہ سال انجوائے کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے ہم تمام مسلمانوں کو، دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد جو بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے کوئی خاص دن متعین نہیں کیا ہے کہ آپ صرف سال کے اس دن کو عبادت کر لیں، یا ہفتے کے دن فلاں دن کو عبادت کر لیں، مہینے میں فلاں دن عبادت کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ آپ ایک دن عبادت کر لیں بقیہ انجوائے کریں، بلکہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جب سن بلوغت کو پہنچ جائے، جب انسان کا عقل آ جائے، اس وقت سے لے کر کے انسانوں کو آخری لمحات تک اللہ کی عبادت کرنی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد ثنا بیان کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی حمد ثنا بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کہاں تک؟ اللہ فرماتا ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب تک ہماری سانس چلتی رہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس نماز کو عبادت، روزے کو عبادت، بس عبادت کو اتنا ہی تک محدود رکھتے ہیں۔ انسان اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارے کے سارے عمل عبادت میں شامل ہیں۔ نماز آپ پڑھیں یہ عبادت ہے، روزہ رکھیں یہ بھی عبادت ہے، آپ صدقہ کریں یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بال بچوں کی خاطر جو محنت و مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جب یہ محنت و مشقت کرنا، مزدوری کرنا، جب یہ ایک عبادت کا کام ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ حلال کمائے، حلال کھائے، اور اپنے بچوں کو بھی حلال کیا۔ اگر ہم اور آپ حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی گرفت فرمائے گا، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ عبادت میں شامل ہیں، لہذا انسان کو عبادت صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا عبادت کیا کرتے تھے
کہ آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے، سجن آ جایا کرتے تھے۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں کہ اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے سبھی گناہ کو معاف فرما دیا؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات کو خاص نہیں کیا، کسی دن کو خاص نہیں کیا کہ ہم شعبان کو جاگیں گے یا 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہیں بھی خاص نہیں کیا، بلکہ برابر آپ کا یہ معمول تھا، برابر ہر رات آپ عبادت کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں فضیلت ہے اس مہینے کی۔ کیسے فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اتنے روزے کسی بھی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے۔ یہاں تک کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ شہرین متتابعین آپ لگاتار 2 مہینے روزے رکھیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کنٹینیو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے ہوں، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور رمضان۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یہ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سال بھر کے پورے اعمال کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ شعبان کے مہینے میں لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یعنی دن کا کیا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ایک فجر کے وقت میں اور ایک عصر کے وقت میں چینج ہوتی ہے، یہ سمجھا۔ ہمارے اعمال کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کرتے ہیں وہ فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ اگر ہفتے کا مان لیا جائے تو ہفتے کے اعمال فرشتے جمعرات اور سوموار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سوموار اور جمعرات کو ہر ہفتے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان دنوں کو اعمال بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لہذا جب فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہفتے کے اعمال اللہ جمعرات کو اور پیر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دن کا ظہر اور عصر، ہفتے کا جمعرات اور سوموار، اور پورے سال بھر کے اعمال جو ہوتے ہیں اس اعمال کو اللہ رب العالمین شعبان کے مہینے میں اللہ کے بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے اگر کثرت سے نفلی روزے رکھیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص شعبان کی 15ویں تاریخ نہیں ہونی چاہیے۔ خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، تم جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا
کہ تم جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو. یعنی لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے کا عید ہے، اور جمعہ کے دن ہفتے کے جتنے 7 ایام ہیں ان 7 ایاموں میں سب سے بہتر دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. یہ تو صحیح ہے، لیکن لوگوں کا عقیدہ ایک یہ بھی تھا کہ جب ہفتے کا دن جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، ہفتے میں، ہفتے کا دن تو آپ لوگ سنیچر کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہفتے کا دن ہے، ہفتہ میں یعنی پورے ہفتے میں جمعہ کا دن جب سب سے بہتر دن ہے تو لوگ جمعے کی رات قیام کرتے تھے، نفلی عبادت کا اہتمام کرتے تھے، یعنی تہجد پڑھتے تھے یا دیگر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جمعے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، تم جمعے کی رات عبادت کے لیے خاص نہ کرو. ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور جمعے کے دن روزے کے لیے خاص نہ کرو. پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص برابر ریگولر اگر کوئی روزہ رکھ رہے ہوں اور اگر ان دنوں میں جمعہ کا دن آ جائے تو پھر ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مطلب کیا ہے؟ خاص کر کے کہ آج جمعہ کا دن ہے، یہ فضیلت والا دن ہے، ہفتے میں سب سے بہتر دن ہے، اس دن کو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، اگر کوئی شخص برابر روزے رکھ رہے ہوں، یعنی اگر مہینے میں 3 روزے رکھ رہے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ ہم اور آپ جو ایک عمل کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ کے یہاں 10 گنا بڑھا دیتا ہے. اللہ کے نبی 1 روزے رکھتے 10 روزے کا ثواب، 2 روزے رکھتے 20 روزے کا ثواب، اور 3 روزے رکھ لیتے تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا. 3 روزے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مہینے میں 3 روزے رکھ رہے ہوں اور ان 3 روزوں کے درمیان اگر جمعہ کا دن آ جائے تو پھر آپ روزہ رکھیے. مثال کے طور پر آپ روزے رکھ رہے ہیں 14، 15، 16، یعنی کیلنڈر کے اعتبار سے 14 تاریخ، 15 تاریخ، 16 تاریخ کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، مہینے میں 3 دن، اور ان 3 دنوں کے اندر اگر جمعہ آ جائے تو پھر ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں. بس خاص کر کے اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. میرے بھائی یہاں تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سب سے بہتر دن کہا ہے اور جمعے کے دن کو اللہ کے نبی نے خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، پھر ہم اور آپ شعبان کی 15ویں تاریخ کو کیسے روزہ رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے. روزے آج کل بہت سارے بدعات و خرافات جنم لے رہے ہیں. 15 تاریخ کی رات کو جاگنا، پوری رات عبادت کرنا، شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، اسی طریقے سے قرآن خوانی کرنا، اسی رات کو قرآن کثرت سے پڑھنا. آپ روزانہ قرآن کو پڑھیے، لیکن خاص اگر قرآن کو پڑھتے ہیں اس دن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ بھائی آخر ہم عبادت کر رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ آخر نماز ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پھر اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کیا ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو خاص کر کے جو کر رہے ہو یہی گناہ ہے. اللہ کے نبی نے کرنے سے، خاص کر کے کرنے سے منع فرمایا، اور یہی گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج کے دن کریں گے اللہ زیادہ ثواب دے گا. لوگ یہ سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی وہی فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر لی جو ہم میں سے نہیں ہے تو وہ غیر مقبول ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ نہیں قبول کیا جائے گا.
تو جو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں کہ آج اگر ہم عبادت کریں گے اللہ ہماری عبادت کو زیادہ قبول فرمائے گا، تو یہ قطعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ سوچنا نہیں۔ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے اندر جو نئی چیز جس کو بدعت کہا گیا ہے وہ دین سمجھ کر کے کرنا، ہمیں دین سمجھ کر نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے روزانہ آپ رات کو عبادت کیجیے، آپ کے اندر طاقت ہے آپ روزانہ قرآن کو پڑھیے، آپ کے اندر طاقت ہے آپ کثرت سے روزے رکھیے، لیکن خاص کر کے اگر کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات کو کیا کرتے ہیں لوگ قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا کر کے مردوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ثابت ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے، آپ نے وہاں مردوں کے حق میں دعا کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، آپ نے دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مردوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی تاریخ کی رات کو قبرستان جانا چاہیے، مردوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے الگ الگ ڈشز بنانی چاہیے، وہ لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو قبرستان گئے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ اللہ کے نبی رات کو قبرستان گئے، آپ نے مردوں کے حق میں دعا کی، لیکن وہ شعبان کی 15ویں تاریخ نہیں تھی، شعبان کی اور 15ویں تاریخ نہیں تھی جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو قبرستان گئے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ تم قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، مردوں کے حق میں دعا کرو، اگر تم ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھو گے تو موت یاد آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، آپ قبرستان جائیے، مردوں کے حق میں دعا کیجیے، آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے آپ اپنے مردے بھائی کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، آپ قبرستان جا کر دعا کیجیے، مسجد میں بیٹھ کر دعا کیجیے، آپ گھر میں بیٹھ کر کے دعا کیجیے، آپ کہیں سے بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہم آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، ہم جائیں گے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے کوئی بھی عبادت کرنے سے منع کیا۔ لوگ اس پر گنجائش نکالتے ہیں، ایک ہوتا ہے مشروع، ایک ہوتا ہے غیر مشروع۔ مشروع جو شریعت سے ثابت ہوتی ہے اور غیر مشروع جو ہے وہ جس کی شریعت میں کوئی اس کا ثبوت نہ ہو۔ تو یہ 15ویں شعبان کی تاریخ کی جو لوگ رات کو جاگتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں، بہت سارے گھروں میں حلوہ بھی پکتا ہے، یہ رات حلوہ بھی پکاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، رات کو ان کی روحیں آئیں گی اور یہ ڈشز کھائیں گے، کھاتے ہیں۔ میرے بھائی روح وغیرہ کچھ نہیں آتا ہے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ فوراً توبہ کریں۔ اور اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ قرآن خوانی اور فاتحہ بھی کرتے ہیں، قرآن خوانی بہت ہوتا ہے یہ مہینے کے اندر۔ جب ہم لوگ تو اہل حدیث مدرسے میں پڑھے ہیں، لیکن دوسرے مسلک والوں سے کانٹیکٹ رہتا، دوستی رہتی، جب رمضان کا آنے لگتا یعنی شعبان کا مہینہ جب پڑ جاتا تھا، وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کی بہت کمائی ابھی ہو رہی ہے۔ کیسے کمائی ہو رہی ہے؟ روزانہ قرآن خوانی چل رہی ہے، رمضان آنے والا ہے، روزانہ قرآن خوانی چل رہی ہے، ہم لوگوں کو پیسہ ویسا مل جاتا ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں لوگ کثرت سے قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، اور قرآن خوانی کو لوگ مذاق بنا کر کے رکھا، بچوں کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں،
मदरसे के बच्चे को आज कुरान खानी हमारे घर में करना है, कल फला के घर में, परसों फला के घर में। अब बच्चे बेचारे वो तो सोचते हैं हम कुरान खानी करने के लिए जा रहे हैं, हमें पैसा भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। बच्चे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घर वाले थोड़ी ना सामने बैठा हुआ है ये मदरसे का बच्चा पढ़ रहा है या खेल कर रहा है या क्या कर रहा है, बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, कब जल्दी से वो खाना बनेगा, पकवान बनेगा, हम खाएंगे। पढ़ता उड़ता कोई है नहीं, कोई शौक बच्चों से। अब तो ये सब बहुत कम है अल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन अभी भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे सारी चीजें बिदअत हैं, खुराफात हैं, और अगर इंसान ऐसा करता है तो उसकी तौबा करनी चाहिए। हमारे इधर एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, हमारे इधर आजकल लोगों ने मजाक बना लिया, 10-20 रुपए पकड़ा देते हैं, मौलवी साहब हमारे घर में पढ़ दो कुरान खानी। तो एक हमारे इधर के एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि एक जगह कुरान खानी करने के लिए या फातिहा करने के लिए एक मौलवी साहब को बुलाया, जहाँ फातिहा खाने पीने रखते हैं वहीं जाकर के फातिहा करते हैं, और वहाँ पर 10-20 रुपए 10 रुपए रख दिए। और मौलवी साहब गए फातिहा करने के लिए, देखा यहाँ 10 रुपए रखा हुआ है, मौलवी साहब का दिमाग खराब, फातिहा करने के लिए वहाँ से बुलाया 10 रुपए रखा हुआ है। मौलवी साहब गए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 रुपए जेब में उठाया, चले गए। अब जब घर से निकलने लगे तो घर वालों ने पूछा क्या मौलवी साहब बड़ी जल्दी फातिहा कर दी? मौलवी साहब का जवाब सुनिए, अब क्या 10 रुपए में तुम्हारे घर में पूरा दिन बैठा रहूंगा, क्या मजाक बना करके रखे हो? पूरे दिन तुम्हारे घर में 10 रुपए के लिए बैठा रहूं? तो लोगों ने इस चीज को मजाक बना करके रख दिया है मेरे भाई। आप खुद से कुरान पढ़िए, किसी से पढ़वाएंगे कोई फायदा नहीं। आज सुनने में सवाब है ये अलग बात, आप बैठा करके आप पढ़वाइए, इस पर सवाब मिलेगा, लेकिन पूरी जमात को बैठाएंगे या फिर आप खास करके बैठाएंगे, ये सारी की सारी चीजें बिदअत हैं। ऐसे गुनाह अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। इंसान को तौबा करना चाहिए, तभी अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाएगा। वक्त हो चुका है, आज एक और स्पेशल डे है, आज एक और स्पेशल डे है। ये 15 शाबान के ताल्लुक से इतना सुन लीजिए, बाकी आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक स्पेशल डे और क्या है, 14 फरवरी। क्या है आज? 14 फरवरी, जिसको लोग वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। ये वैलेंटाइन डे है क्या चीज? वैलेंटाइन डे ये है क्या चीज? इसमें लोग क्या करते हैं? तो इसमें लोग एक से एक फितने हमारे समाज के अंदर जन्म ले रही है, और हमारे मुसलमान बच्चे उस फितने के अंदर मुब्तला होते हैं और लोग उस पर खुशियां मनाते हैं। क्या खुशियां? अगर कोई कुंवारी लड़की या कुंवारा लड़का अगर किसी से मोहब्बत करता है, वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब दे करके उसे प्रपोज करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ये वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है? ये आया कहां से? ये 1700 ईस्वी से कबल की बात है। पुराने जमाने के अंदर एक बादशाह था, और उन्होंने वो करता किया था कि हर कुंवारे लड़के हर कुंवारी लड़की को साल भर में एक को शिफ्ट कर दिया करते थे कि साल भर तुम इनसे एंजॉय करो। और अगर उस जमाने में कहीं लड़ाई होती थी, बादशाह ऐलान करता कि आज लड़ाई होने वाली है, सारे के सारे नौजवान और बादशाह के साथ निकल जाते थे। तो उस जमाने का एक जो पादरी शख्स था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इबादत गुजार बंदा था, उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई देखो, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, ये जो कर रहे हो, ये बादशाह जो करवा रहे हैं, ये सही नहीं है। आप शादी कीजिए, आप अपने घर को बसा लीजिए, शादी कीजिए, अपने घर को बसा लीजिए, बीवी बच्चों को संभालिए। अब जितने सारे लोग थे उन लोगों ने वही किया, शादी कर ली, घर बार बसा करके रहने लगे। अब बादशाह ने फिर से ऐलान किया कि फिर से जंग में जाना है, तारीख बता दी, उस दिन को जंग में जाना है। अब कोई लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? घर बार बीवी बच्चे को छोड़ करके कौन जाएंगे? कोई नहीं गया। बादशाह को गुस्सा आया कि ये तरतीब किसने निकाली है, किसने लोगों को हुक्म दिया है कि शादी करके अपना घर बसा करके बीवी बच्चों को पाले, ये किसने मशवरा दिया? तो पता चला कि एक पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन ही उसका नाम था, वैलेंटाइन, कि उसने मशवरा दिया है कि लोग शादी करके अपने घरों में रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। तो बादशाह को जब पता चला तो उन्होंने उसको कैद कर दिया। उस वैलेंटाइन नामी को बादशाह ने कैद कर दिया, और जब कैद कर दिया उसको फांसी की सजा भी सुना दी। जो पादरी जो थे
जो जेल के अंदर जो कैद में थे, उसको बादशाह की बेटी से इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई। अब बादशाह ने उसको सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी। तो फांसी देने से पहले वैलेंटाइन नामी शख्स ने अपने प्रेमिका, अपने जिससे वो मोहब्बत करता था, उसके नाम पर लेटर लिखा कि हमारी मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखना और हमारी मोहब्बत पर कुछ न कुछ करना, लोगों के दिलों से इसकी याद को मिटने ना देना। और वो दिन 14 फरवरी का दिन था, जिसको लोग प्रेमी के नाम से, मोहब्बत के नाम से, वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। ये इसकी पूरी हकीकत है। आज मुस्लिम घरों के लड़के लड़कियां जो इधर उधर एंजॉय करते हैं, फूल दे करके प्रपोज करते हैं। जो हम लोग गए थे ना, ये 2-3 महीना पहले, ये जगतियाल जो याकूब जामी साहब जो आए थे, उस टाइम क्या बता कि मुस्लिम घरा की लड़कियां जो बुर्का पहन करके होटलों में जाती है और मुंह काले कराती है। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीजें आजकल हमारे समाज में हो रहा है। अपने घरों को जायजा लें, अपने घरों को बेहतर से बनाएं। इस दुनिया के अंदर एक से एक फितने, बहुत सारे डे हैं, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे और क्या क्या, मदर्स डे, फादर्स डे। मदर्स डे, फादर्स डे ये क्या है? साल भर में अपने माता को, अपने पिता को, जिस दिन फादर्स डे रहता, अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करते, उनके लिए अच्छा खाना बनाते, उनके लिए कपड़े पहनाते। मदर्स डे, उस पर भी वही करते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमा दिया कि तुम्हारे माँ बाप जब तक जिंदा रहे खिदमत करो। ये मदर्स डे, फादर्स डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, रोज डे, ये सब कुछ नहीं होता। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने जन्म ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दुनिया के अंदर जो फितने जन्म ले रहे हैं, उन तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको माह शाबान के ताल्लुक से हमारे दरमियान जो बिदअत और खुराफात पाई जा रहे हैं, उन तमाम बिदअत और खुराफात को जड़ से मिटा दे, खत्म कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको 5 वक्त पक्के सच्चे नमाज का पाबंद बनाए। इस दुनिया में जो मुसलमान परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो कर्जदार उनकी कर्ज की अदायगी अता फरमा, और जब हमारा खात्मा तो ईमान की हालत में हो, आमीन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।